السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاہور گیریزن اسکول کی طرف سے اسلامیات 9th کلاس، جس کی ہم آج حدیث نمبر 2 اور 3 اس کا لیکچر لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر۔ دوسری حدیث ہمارے پاس، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور اسے دوسروں کو سکھایا۔ سب سے پہلے ہم حدیث نمبر 2 اس کی تشریح دیکھیں گے، پھر اس کے بعد حدیث نمبر 3 کو دیکھیں گے۔ حدیث نمبر 2 میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر۔ انسانی فطرت کا بنیادی تقاضا ہے کہ اسے اپنی ذات اور کائنات کے بارے میں ہر اچھی اور بری بات کا علم ہو۔ یہ انسانی فطرت کا بنیادی تقاضا ہے۔ اپنی ذات کے بارے میں کہ میری ذات کے لیے کون سی چیز نقصان دہ ہے اور کون سی چیز فائدہ مند ہے، اور اس کائنات کے بارے میں کہ یہاں پر اس کائنات میں میرے لیے کون سی چیزیں درست ہیں، کون سی چیزیں درست نہیں ہیں۔ ان سب چیزوں کا جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ مسلمان بحیثیت انسان ہونے کے 2 چیزوں سے مرکب ہے، ایک اس کا جسم ہے اور دوسری اس کی روح ہے۔ ہمیں معلومات کی حد تک جسم کے بارے میں معلومات ہیں کہ کون سی چیز جسم کے لیے فائدہ مند ہے، کون سی چیز جسم کے لیے نقصان دہ ہے۔ مثال کے طور پر بجلی کی تار ہے، ہم میں سے کوئی بھی جلد بازی میں اس بجلی کی تار کو ہاتھ نہیں لگاتا، کیونکہ پتہ ہے کہ اس سے جسم کو نقصان ہوگا۔ اسی طرح اور بہت سی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہمیں علم ہے کہ یہ چیزیں ہمیں جسمانی طور پر نقصان پہنچائیں گی۔ لیکن جو ہماری روح ہے اس کا بھی تقاضا دیکھنا چاہیے کہ اس کو کون سی چیزیں نقصان پہنچا رہی ہیں اور کون سی چیزیں اس کے لیے فائدہ مند ہیں، کیونکہ ہمارے جسم اور روح میں اصل ہمارے پاس روح ہے، جسم نہیں۔ کیونکہ جب کسی انسان کا انتقال ہوتا ہے، وفات پا جاتا ہے، دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو پھر اعلان کر دیا جاتا ہے کہ فلاں آدمی انتقال کر گیا، حالانکہ اس کا جسم ہمارے گھر میں موجود ہے، ہمارے پاس ہے اس کا جسم۔ معلوم ہوا کہ اصل روح تھی جو اس کے نکلی تو اعلان ہو گیا کہ یہ بندہ چلا گیا۔ تو جو اصل چیز روح ہے اس کے بارے میں بھی معلومات ہونی چاہیے، اسی کا ہی علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر، کہ روح کے لیے فائدہ مند کون سی چیزیں ہیں اور روح کے لیے نقصان دہ کون سی چیزیں ہیں۔ روح کے لیے فائدہ مند چیز نیک اعمال کرنا، اب اس کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے۔ روح کے لیے نقصان دہ چیز جھوٹ بولنا،
روح کے لیے سخت نقصان دہ، جھوٹ جسم کے لیے بھی کبھی نقصان دہ بن جاتا ہے، لیکن اکثر طور پر یہ روح کے لیے نقصان دہ ہے۔ غیبت کرنا روح کے لیے نقصان دہ ہے، کسی کی چغلی کرنا یہ روح کے لیے نقصان دہ ہے، چوری کرنا یہ روح کے لیے نقصان دہ ہے، کبھی جسم کے لیے بھی نقصان دہ بن جاتی ہے۔ جتنے بھی بڑے سے بڑے گناہ ہیں یہ سب کے سب روح کے لیے نقصان دہ ہیں۔ تو انسان کو اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے جس سے اس کو حلال اور حرام کا پتہ چل سکے۔ میرے لیے کون سی چیزیں دیکھنا حلال ہے، کون سی چیزیں دیکھنا حرام ہے، میرے لیے کون سی چیزیں سننا حلال ہے، کون سی چیزیں سننا حرام ہے، میرے لیے کن چیزوں کو چھونا ہاتھ لگانا حلال ہے، کن چیزوں کو ہاتھ لگانا حرام ہے، میرے لیے کن چیزوں کی طرف چل کر جانا حلال ہے، کن چیزوں کی طرف چل کر جانا حرام ہے، یہ انسان کے لیے اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے۔ اس کے بغیر تو نہ تو انسان دنیا میں ترقی کر سکتا ہے اور نہ ہی اپنے خالق اور مالک کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ اگر انسان کے پاس علم ہوگا کہ اللہ کی ذات کا قرب کیسے حاصل کیا جاتا ہے تو پھر ہی وہ قرب کی طرف جائے گا، اور اگر اس کے پاس علم ہی نہیں ہوگا تو وہ اللہ کی ذات کا قرب کیسے حاصل کرے گا؟ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان یعنی مرد و عورت پر فرض ہے۔ انسان اس وقت تک اپنے مقام اور اللہ کی طرف عائد کردہ فرائض کو جان نہیں سکتا جب تک وہ علم کی جستجو کی راہ پر گامزن نہ ہو۔ علم کی راہ پر چلے گا تو پھر اس کو پتہ چلے گا کہ اپنا مقام کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے اوپر کیا کیا فرائض عائد کیے گئے ہیں۔ اور اگر وہ علم حاصل کرے گا ہی نہیں تو اس کو کیا پتہ چلے گا میرے اوپر کون کون سی چیزیں فرض ہیں، میرے فرائض کیا کیا ہیں، میرے اوپر ذمہ داریاں کیا ہیں، میرا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کے متعلق جواب دہی بھی کرنی ہے۔ وہاں جواب دینا ہے تو سیکھیں گے تو جواب دیں گے، وہاں یہ عذر تو نہیں چلے گا کہ مجھے پتہ نہیں تھا، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا فرض ہے، سیکھو۔ علم حاصل کرنا فرض ہے تو فرض کا مطلب ہے کہ اس کے بغیر جان نہیں چھوٹے گی، سیکھو اس کو، کیونکہ اس کے متعلق قیامت کے دن ہمیں جواب دینا ہے۔ اس لیے ہر نیکی اور گناہ کا، اچھائی اور برائی کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے، تب ہی ہم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی عدالت میں بھی سرخرو ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم علم حاصل کریں جس سے ہمیں حلال اور حرام کا صحیح معنوں میں پتہ چل سکے۔ دوسری حدیث مبارکہ جو کہ بک کے اعتبار سے حدیث نمبر 3 ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور اسے دوسروں کو سکھایا۔ اس کو اگر ہم یوں سمجھیں کہ یہ ایک اعزاز یا تمغہ ہے، بلکہ اس سے بھی آگے ہم اس کا آسانی سے ترجمہ کریں تو یہ ایک سرٹیفکیٹ ہے۔ دنیا میں
انسان کے بہترین ہونے کا سرٹیفکیٹ ہے، جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے حاصل ہو رہا ہے کہ بہترین کون ہے۔ اب دنیا میں ہر شعبے کے اندر انسان اپنے آپ کو بہتر سمجھے گا، کیا معلوم وہ بہتر ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ ایک شعبہ اور لائن ایسی ہے جس کے بارے میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اقدس سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ بہتر ہے جس نے قرآن سیکھا اور اسے دوسروں کو سکھایا۔ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز چن چن کر عطا فرمائی۔ مہینہ دیا عبادت کے لیے رمضان المبارک کا، تو وہ تمام مہینوں کا سردار۔ آسمانی کتاب عطا فرمائی قرآن مجید، وہ تمام آسمانی کتابوں کی سردار۔ چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، نبیوں کے بھی سردار ہیں، سید الرسل ہیں، رسولوں کے بھی سردار ہیں۔ اس لیے میرے اللہ نے آپ کو جو چیز بھی عطا فرمائی وہ سب چیزوں کی سردار تھے۔ تو جس طرح قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کلام ہے اور اس کا موضوع انسان ہے، یہ آپ سے MCQs پوچھا جائے گا، اس کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھنا کہ قرآن پاک کا موضوع کیا ہے؟ انسان۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے، لے کر آنے والے سید الملائکہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ہیں۔ اب جس انسان نے اپنا تعلق قرآن پاک سے جوڑ لیا وہ انسان تم میں سے سب سے بہتر ہو گیا۔ کیوں؟ قرآن پاک سب سے بہتر ہے کتابوں میں، قرآن پاک سب سے بہتر ہے کتابوں میں، تو وہ انسان جس نے قرآن پاک سے دوستی اور یاری لگا لی وہ انسان سب سے بہتر ہو گیا انسانوں میں، کیونکہ اس کی نسبت قرآن پاک کے ساتھ مل گئی۔ اس لیے قرآن پاک کا سیکھنا اور اس کو آگے سکھانا یہ بہت بڑی دولت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک خود بھی سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں، سکھانے کا ذریعہ بنیں۔ یہ کتاب محض نماز اور روزے کی تعلیمات پر مشتمل نہیں ہے کہ قرآن پاک ہمیں سکھا رہا ہے کہ نماز کیسے پڑھنی، روزہ اور دیگر اعمال، بلکہ انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں، خواہ وہ دنیاوی ہوں یا اخروی ہوں، معاشی ہوں، معاشرتی ہوں، سیاسی ہوں، سائنسی ہوں، سب کے بارے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنمائی کرنے والی کتاب قرآن مجید ہے۔ ہم آخرت میں بھی اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک ہم اپنی دنیاوی زندگی کو قرآنی تعلیمات کے سانچے میں نہیں ڈھال لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، پھر آسمان سے کتاب اتاری قرآن مجید کی صورت میں،
ان دونوں حضرات نے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک نے، انہوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم نے دنیا میں رہنا کیسے ہے، اٹھنا کیسے، بیٹھنا کیسے، کھانا کیسے ہے، پینا کیسے ہے، لیٹنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، غمی آ جائے تو کیا طریقہ ہوگا، خوشی آ جائے تو کیا طریقہ ہوگا۔ اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید پڑھیں، سمجھیں اور عملی زندگی میں اس کی پیروی بھی کریں، نیز دوسروں تک اس کا پیغام بھی پہنچائیں اور اس پر عمل کرنے کی ترغیب بھی دیں۔ یہ ہمارے لیے ضروری ہے سب کے لیے، کیونکہ یہ اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں قرآن مجید عطا فرمایا، اور قرآن مجید ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ جو انسان قرآن پاک پڑھتا ہے وہ تو بہت بڑی نیکی حاصل کر رہا ہے۔ قرآن پاک کو دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن پاک سے پیار کرنا بھی عبادت ہے، قرآن پاک کو بوسہ دینا بھی عبادت ہے۔ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھتے ہیں تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ اور یہی چیز اگر ہم آگے کسی دوسرے کو سکھائیں گے تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا، اس کے عمل کرنے سے ہمارے نامہ اعمال میں ثواب میں ترقی ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو بھی اچھی بات حاصل ہو اس کو ہم آگے دوسروں تک پہنچائیں۔ قرآن حکیم کے ہم پر 4 قسم کے حقوق ہیں۔ نمبر 1، ہم اسے پڑھیں۔ نمبر 2، ہم قرآن پاک کو سمجھیں۔ نمبر 3، قرآن پاک پر عمل بھی کریں۔ نمبر 4، اس پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں اور عمل کی ترغیب بھی دیں۔ قرآن پاک، اس کی تعلیم حاصل کرنا اور اس کو آگے سکھانا، یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا بہت بڑا ذریعہ ہے، جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ محبت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک پڑھیں، خود بھی سیکھیں اور اسے دوسروں کو بھی سکھائیں۔ اور اس کے لیے یہ بات یاد رکھنا کہ یہ قرآن پاک کا صحیح پڑھنا ضروری ہے۔ جس طرح بہت سے لوگ اس کے صحیح پڑھنے کا اہتمام نہیں کرتے، جس طرح ہم دوسری چیزوں کو، دوسرے علوم کو ویلیو دیتے ہیں، اسی طرح قرآن پاک کے سیکھنے کو سب سے زیادہ ویلیو دینی چاہیے، کیونکہ یہ ہماری روح کی غذا ہے۔ باقی جتنے بھی علوم ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں، وہ ہمارے جسم کے لیے غذا ہیں، جسم کے لیے فائدہ مند ہیں، اور یہ ہمارے لیے روح کی غذا ہے، روح کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو جو چیز اصل ہو، روح، اس کے لیے جو غذا بنتی ہے وہی اصل ہوا کرتی ہے، اور اسی کی طرف توجہ زیادہ ہونی چاہیے، اسی کی ویلیو زیادہ ہونی چاہیے۔ نمبر 2، باقی علوم جتنے بھی ہم حاصل کرتے ہیں ان کا فائدہ دنیا میں ہے، اور قرآن پاک کا جو علم حاصل کرتے ہیں اس کا فائدہ آخرت میں ہے۔ دنیا اور آخرت 2 جہان ہیں، ان میں اصل جہان آخرت کا ہے،
اس لیے بھی ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک سیکھیں اور اسے دوسروں کو بھی سکھائیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی جس کا مفہوم ہے، قرآن پاک قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا۔ وہ دن جب ہر ایک کے اوپر نفسا نفسی کا عالم ہوگا، پریشانی ہوگی، اس وقت قرآن پاک ہماری مدد کا ذریعہ بنے گا، سفارش کرے گا۔ اور اگر اللہ پاک نے توفیق عطا فرما دی اور قرآن پاک حفظ کر لیا تو پھر تو اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ حافظ قرآن پاک کے والدین کو قیامت کے دن وہ تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج اور چاند سے بھی زیادہ ہوگی۔ حافظ قرآن پاک کے قیامت کے دن اللہ پاک ایک سفارش کا درجہ عطا فرمائیں گے۔ ایک روایت میں ہے 7 ایسے گناہگار لوگ جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، جہنم چلے گئے، ان کی سفارش کر کے جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ دوسری روایت میں ہے 10 آدمیوں کی سفارش کر کے جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا۔ اور قرآن پاک کا حافظ آج دنیا میں اس کی ویلیو نہیں ہے، لیکن قیامت کے دن جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو جس کے سینے میں قرآن ہوگا وہ اپنے محلے کا چودھری کہلائے گا۔ یہ دولت آخرت کی دولت ہے، دنیا کی نہیں ہے۔ آج دنیا میں جس کے پاس پیسہ، مال و دولت، کوٹھی بنگلہ، وہ چودھری بن گیا، اور قیامت کے دن یہ اعزاز قرآن پاک حفظ کرنے والے کو ملے گا، جس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہوگا، اس کو یہ اعزاز دیا جائے گا کہ وہ چودھری کہلائے گا۔ اللہ پاک ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے یہ دونوں حدیثوں کا ترجمہ یاد کرنا ہے اور اس تشریح کو بھی ذہن کے اندر رکھنا ہے، اپنی ورڈنگ کے اندر اس کو لکھ دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔